آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب میں چلتے ہیں جہاں ایک ظالم بادشاہ نے خود کو خدا سمجھ لیا اور اس کے سامنے کھڑا تھا ایک پیغمبر جس کا واحد ہتھیار اس کا ایمان تھا۔ یہ تکبر اور توکل کے درمیان ایک ایسی جنگ کی کہانی ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت سے سبق رکھتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کی بنیاد ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سوال ہے کہ جب فانی طاقت خدائی معجزے سے ٹکراتی ہے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس کے ایک مرکزی کردار سے، قدیم بابل کا حکمران بادشاہ نمرود۔ دیکھیے، نمرود کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، وہ زمین پر ایک مطلق طاقت تھا۔ اس کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے شہر جیسے بابل آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ اس کا غرور ایسا تھا کہ کہا جاتا ہے اس کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی اس کے محل پر نہیں مار سکتا تھا۔ اور پھر آخرکار اس کا بے لگام غرور اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اس سے پہلے کوئی انسان نہیں پہنچا تھا۔ نمرود نے خدائی کا اعلان کر دیا اور اپنی پوری رعایا کو حکم دیا کہ وہ اسے سجدہ کریں۔ کہتے ہیں ہر ظالم کے زوال کی شروعات ایک خوف سے ہوتی ہے۔ نمرود کے لیے وہ خوف ایک خواب کی شکل میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ستارے نے سورج اور چاند کی روشنی کو بھی ماند کر دیا ہے۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ بس یہی خوف اس کے جنون کی وجہ بن گیا اور اسی جنون میں اس نے ایک خوفناک حکم جاری کر ڈالا۔ لیکن انسانی حکم بھلا خدائی منصوبوں کو کب بدل سکتے ہیں؟ اسی ظلم اور اندھیرے میں ایک معجزے کی طرح اس بچے کی پیدائش ہوئی جسے تاریخ آج ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک نوجوان جو غار میں پلا بڑا، جب واپس اپنی قوم میں آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ ہر طرف شرک کا اندھیرا، پوری قوم پتھر کے بتوں اور ایک خود ساختہ خدا نمرود کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ اور اس پورے نظام کے خلاف اس نوجوان نے اکیلے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب ایک تنہا نوجوان اور وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ کا سامنا ہوا، وہ بھی اس کے اپنے دربار میں۔ بادشاہ کے جاہ و جلال کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے نہایت سکون سے اپنی دلیل پیش کی۔ یہ الفاظ بہت سادہ تھے لیکن ان میں توحید کا پورا سمندر چھپا ہوا تھا۔ نمرود نے فوراً ایک ڈرامہ رچایا۔ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ لیکن یہ طاقت نہیں، یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ تھا۔ ابراہیم کی دلیل حقیقی قدرت کی تھی، یعنی زندگی کو عدم سے وجود میں لانے کی طاقت، اور یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ نمرود کی اس چالاکی کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے بات کو انسانی کھیل سے نکال کر سیدھا کائنات کے عظیم نظام سے جوڑ دیا۔ یہ وہ چیلنج تھا جس کے سامنے بادشاہ کا سارا غرور، سارا تکبر بے بس ہو گیا۔ ایک لمحے میں پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ وہ بادشاہ جو خود کو کائنات کا مالک سمجھتا تھا، ایک سچائی کے سامنے لاجواب کھڑا تھا۔ اس کی ساری طاقت کائنات کے ایک سادہ سے قانون کے آگے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ظالم اپنے اصل ہتھیار پر اتر آتا ہے، ظلم اور تشدد۔ لیکن اب نمرود کا مقابلہ صرف ابراہیم سے نہیں بلکہ خدائی معجزات سے تھا۔ اس شکست نے نمرود کو جیسے پاگل ہی کر دیا تھا۔ اس نے ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ بھڑکائی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ پھر اس نے آسمان پر چڑھ کر خدا سے لڑنے کے لیے مینار بنایا۔ ہر کوشش نے اسے صرف اس کی اوقات یاد دلائی۔ ایک طرف نمرود اپنی طاقت کا شور مچا رہا تھا اور دوسری طرف اللہ نے اپنے دوست کے لیے خاموشی سے یہ معجزہ دکھایا۔ یہی فرق ہے دکھاوے اور حقیقی قدرت میں۔ حقیقی طاقت کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بحث ہارنے اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی جب نمرود نے سرکشی نہ چھوڑی تو اس کے ذلت آمیز انجام کا آغاز ہوا۔ عذاب سے پہلے ہمیشہ رحمت آتی ہے۔ اللہ نے اسے توبہ کے 3 موقع دیے۔ 3 دن تک ایک فرشتہ اسے سمجھاتا رہا، لیکن اس کا تکبر غالب آ گیا اور اس نے جواب دیا، اپنے خدا سے کہو اپنی فوجیں جمع کرے، میں میدان میں تیار ہوں۔ تو اللہ نے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے طوفان یا زلزلے نہیں بھیجے، بلکہ اپنی سب سے کمزور، سب سے حقیر مخلوق کو چنا۔ سورج نکلتے ہی آسمان پر ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ یہ بادل مچھروں کا تھا۔
ان مچھروں نے نمرود کی عظیم الشان فوج کا گوشت اور خون پی لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان میں صرف سفید ہڈیوں کے ڈھیر رہ گئے۔ پوری فوج تو تباہ ہو گئی، لیکن نمرود کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کی موت اتنی آسان نہیں ہونی تھی۔ اللہ نے اس کے غرور کے لیے ایک خاص ذلت آمیز سزا تیار کی تھی۔ انہی مچھروں میں سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ جب وہ مچھر اس کے دماغ میں پر پھڑپھڑاتا تو اسے ناقابل برداشت درد ہوتا۔ اسے سکون صرف ایک ہی صورت میں ملتا، جب اس کے سر پر جوتے مارے جاتے۔ وہ بادشاہ جس کے سامنے دنیا سجدہ کرتی تھی، اب اپنے غلاموں سے اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے 400 سال حکومت کی اور 400 سال اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ تو پھر حقیقی طاقت کیا ہے؟ نمرود کی فوجیں اور خزانے اسے نہ بچا سکے، ابراہیم کا توکل اسے آگ سے بھی بچا گیا۔ اس کا جواب اس حدیث نبوی میں ہے کہ حقیقی طاقت، حقیقی بادشاہی اللہ پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ یہ چارٹ ہمیں وہی سچائی دکھاتا ہے۔ نمرود کی طاقت ریت کے محل کی طرح تھی، دیکھنے میں بہت بلند، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی، جبکہ ابراہیم کی طاقت ایمان کی اس چٹان پر کھڑی تھی جسے کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا تھا۔ تو سوال آج بھی وہی ہے، طاقت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ تخت و تاج اور فوجیں، یا وہ ایمان جو ایک نہتے انسان کو وقت کے سب سے بڑے فرعون کے سامنے بھی کھڑا کر دیتا ہے؟ یہ کہانی اپنا جواب دے چکی ہے، اب انسان کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے۔